معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اتباع سنت کی برکات۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل طیبا، جو حلال کھائے، سبحان اللہ سے بڑھ دی ہے، وعمل فی سنت، اور جو عمل میری سنتوں کے مطابق کرے، وامن الناس بوائقہ، اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگ اس کی اذیتوں سے امن میں رہیں، تو دخل الجنت، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فقال رجل، تو ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آج کے لوگوں میں کے بارے میں، کیونکہ آج تو لوگ بڑے خیر والے ہیں، کھانا بھی حلال ہے آج کے لوگوں کا، اور ان کا عمل بھی سنتوں کے مطابق ہے، اور وہ کسی کو تکلیف بھی دیتے، تو آج تو بہت سارے ہیں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قَرُونٍ بَعْدِي، آپ نے فرمایا میرے بعد بھی ایسے آتے رہیں گے، اگرچہ کم ہو جائیں گے مگر رہیں گے ضرور، کوئی زمانہ بھی ان لوگوں سے خالی نہیں رہے گا۔ تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ حلال کھانے کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے جی؟ حضور کی سنتوں کے مطابق عمل کرنا۔ بولیے سرکار دو جہاں کی سنتوں کے مطابق ہے۔ اب آپ دیکھیے، نماز فرض ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز اگرچہ فرض ہے پر پڑھنی حضور کے سنتوں کے مطابق پڑے گی۔ حج فرض ہے پر طریقہ حضور کا چلے گا، زکوٰۃ فرض ہے پر طریقہ، بھائی بولتے جائیے ماشاءاللہ، طریقہ حضور کا چلے گا۔ جہاد اللہ کی طرف سے ہے، طریقہ حضور کا چلے گا۔ روزے اللہ کی طرف سے فرض ہے پر طریقہ حضور کا چلے گا۔ کھانا اگرچہ ہم نے اپنی ضرورت کا کھانا ہے، طریقہ حضور کا چلے گا۔ حضور کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کھائیں گے، کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ کے طریقے پر پانی پیئیں گے، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، پیاس بھی بجھ جائے گی، اور پانی پینا عبادت بھی بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ تو جب سب رسول آئے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، تو سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ تو نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، آپ تو رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناؤں، کیونکہ یہ سناتے ہوئے حضور خوش ہو گیا تو آپ بھی تو خوش ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی، اور اللہ بھی خوش ہے۔ تسبیح وغیرہ بند کریں اور سنیں حدیث۔ اس سے بڑی تسبیح کیا ہے کہ میں آپ کو سرکار کی زبان سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اعلم، کہو ذرا سبحان اللہ، انی لا اعلم، لا اعلم نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، انی لا اعلم آخر اہل النار خروجا منہا۔ اس کا اصلی ترجمہ کروں؟ بولو نا، لوگ حدیث پڑھتے ہیں پر اصلی ترجمہ نہیں کرتے، اصلی کریں تو پھر سنی بننا پڑتا ہے نا، اور یہ قربانی کوئی کوئی دیتا ہے، سارے دے سکتے اپنی جگہ تو چوڑا بھی نہیں ہلتا جی، کسی نو گل کر کے دیکھ لو۔ لہذا اگر مسلمان ہے تو حدیث سن کے بدل جاؤ۔ یہ دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منہا، جو آخری بندہ دوزخ سے نکل کے نکلے گا
میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حاجی صاحب تواڈے تے میرے سہرے کہندے نے نبی نو دیوار پیچھے دی خبر کوئی نہیں، تواڈے سہرے بھی تے میرے سہرے بھی، کیوں جی؟ اور حضور کی فرما رہے نے وہ آخری مسلمان جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ آخرہ اہل الجنتی دخولا، اور وہ آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ اب آگے سنیے، رجل یخرج من النار حبوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوزخی ہوگا جو گھٹنوں کے بل چل کر جہنم سے باہر نکلے گا، کیونکہ چلنے کی طاقت اس میں اندروں دی دھلائی بڑی ہوئی ہونی ہے، چلن جو گئی نہیں، گوڑیاں دے بل چل کے آئے گا۔ فیقول اللہ، اللہ اس کو فرمائے گا اذهب فادخل الجنت فیاتیھا، کہ بھئی تو کھڑا ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اس کو فرمائے گا میرے بندے کھڑا ہو جا اور جنت میں، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلِيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّي وَجَدْتُهَا مَلِيَا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ بھئی تو ایسا کر کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ شخص وہاں پہنچ کر کہے گا یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، بولو جنت تو سارے جنتی پہنچ چکے ہیں، موجہ کر رہے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ تو فیقول اللہ، اللہ اسے فرمائے گا کہ کوئی بات نہیں، تو اذهب فادخل الجنت، ایسا کر تو جنت میں داخل ہو جا، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا تو کہتا ہے کہ جنت بھر چکی ہے، تو جا جتنی دنیا میں نے بنائی تھی نا اس سے 10 گنی بڑی تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ آخری جنتی کا حال ہے، جب اللہ اس کو یہ کہے گا نا تو چونکہ وہ دلائی بڑی ہوئی ہونی ہے تو وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا یا اللہ اتسخر منی وانت الملک، یا اللہ میرے نال مذاق کر رہے ہیں، یا اللہ تو میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، انت الملک، حالانکہ تو بادشاہ ہے، بڑی ہستی ہے، تو میری دل لگی کر رہا ہے کہ 10 گنا بڑی جنت، جبکہ وہ تو ساری بھر چکی ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ضَاحِكًا حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضور اتنا ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھ مبارک بھی ہمیں نظر آ گئی۔ حضور کیوں ہنسے؟ کہ چونکہ وہ جہنم سے آیا تھا نا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ اتنی بڑی جنت آخری جنتی کو بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، آگے اللہ فرمائے گا یہ جو تجھے جنت دے رہا ہوں نا یہ ادنا درجے کی جنت ہے، جو اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہے، یہ تو ادنا درجے کی ہے، اور تو اس پر سمجھ رہا ہے کہ میں دل لگی کر رہا ہوں۔ اس پر میرے نبی کریم مسکرائے کہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ آیا کہاں سے تھا؟ جہنم سے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کر کے رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، ایک صحابی ہیں اور یہ صحابی حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت ثوبان، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو سرکار کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا، آنے بہانے سے آتے تھے، جاتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مرض نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ آپ کی زیارت کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، پر آج میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا، جنت میں آپ کے درجات تو بہت اعلیٰ ہوں گے،
اور میں امتی کے درجے پر ہوں گا. یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو مزہ نہیں آئے گا. مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار ہی نہ ہو. کہو نا سبحان اللہ. لہذا میری یہ پریشانی حل کریں کہ آپ اوپر ہوں گے میں نیچے ہوں گا, دیدار نہ ہوا تو مزہ کیا. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جو اطاعت کرے اللہ کی, وَالرَّسُولَ, میرے رسول کی, فَأُولَئِكَ, تو یہ لوگ اطاعت کرنے والے, حضور کی اطاعت کرنے والے, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر میں نے انعام کیا ہے. من النبیین, ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں سمجھے آپ, سمجھے کوئی نہیں. جو حضرت موسیٰ کی پیروی کرے وہ موسیٰ کے ساتھ, جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کرے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. مگر جب حضور کے پیروی کرنے والے کی باری آئی تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ, جو میرے نبی کی غلامی کرے گا وہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوگا. وَالصِّدِّيقِينَ, وہ سارے صدیقوں کے ساتھ ہوگا. وَالشُّهَدَاء, وہ سارے شہیدوں کے ساتھ ہوگا. وَالصَّالِحِينَ, وہ سارے ولیوں کے ساتھ ہوگا. تو حضرت ثوبان کو تسلی ہو گئی کہ اب میرا کام بن گیا. تو اس حدیث میں سرکار نے فرمایا جو کھانا حلال کرے اور میری سنت کی اتباع کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے تو جنتی ہے. بولو بھائی پکا. اور شاعر کہتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. یار سبحان اللہ دیکھو, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت نبوی سے لو جو لگائے گا ایمان کی حلاوت وہ دل میں پائے گا. اور شاعر کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ آ اے سالک. سالک کہتے ہیں جو اپنے پیر کی پیروی کرتا ہو, جو اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو نا جی, اس کو سالک کہتے ہیں نا, رستے پہ چلنے والے کو. تو شاعر کہتا ہے مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. ہاں جی, جنتی وہ ہے جو حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا. بولیے وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا. اور صحابہ کرام نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اس قدر ڈھل گئے, مسئلہ سننا, اس قدر ڈھل گئے کہ آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کون ہے؟ سبحان اللہ. اور ساڈا تو دوروں پتہ لگ جاتا ہے نا بھی مولوی آ رہے ہیں, تہاڈا تو کوئی کم تسی بھی بڑھاؤ نا, پتہ تو لگے بھی سارے مولوی بیٹھے ہوئے نے. ہوں پتہ لگتا بھی یہ مولوی ہے, اے مقتدی بیٹھے نے, چلو کوئی چار اور بندے تے بھی شک پہ سکتا ہے بھئی یہ بھی مولوی نے. ٹھیک ہے, تو ذرا کم بڑھاؤ کہ صحابہ اس قدر حضور کے عشق میں ہیں کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ من منکم محمد, بھائی تم میں محمد کون ہے؟ آپ کو بتایا تھا نا ہجرت میں جب حضور مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے پتہ نہیں چل رہا تھا ابو بکر صدیق کون ہے اور محمد مصطفیٰ کون ہے. لوگ پہلے حضرت ابو بکر سے سلام لیتے پھر حضور سے لیتے, تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اتار کے حضور پر سایہ کر دیا, پتہ چلے کہ میں غلام ہوں, یہ میرے مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, یعنی حضور دا حسن دا عاشق کون ہے وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, جس کا حال حال مصطفیٰ ہو, جس کا کال کال مصطفیٰ, یعنی جنہا حال حضور ورگا تے جنہا بولنا بھی حضور ورگا. اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں, اور یہ بات حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, سارے پڑھو رحمت اللہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی شرح میں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے تفسیر عزیزی کی پہلی جلد میں. فرماتے ہیں کہ من تہاونا بالعداب اوقبا
بحرمان، فرمایا جو شخص آداب، توجہ سے سمنا، آداب اور مستحبات کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے گا اسے بطور سزا بحرمان سنتی اللہ سنت سے دور کر دیتا ہے۔ مستحب چھوڑیں گے تو سنت سے محروم ہوں گے۔ اور آگے سنیں، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُنَّةِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، جو نبی کی سنت چھوڑے گا سزا کے طور پر اللہ فرضوں سے بھی دور کر دے گا۔ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، اور جو فرائض چھوڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا، اس کو ساری زندگی اللہ کی دوستی نصیب ہو سکتی نہیں۔ تو میرے بھائیو، علامہ زین الدین ابن رجب، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، ذرا ایک بار پھر پڑھو، اب بڑے تکڑے عالم ہیں یہ، وہ عالم ہے کہ مولوی ان کا نام لے تو منہ سے پانی آ جاتا ہے، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے بیعت کی، بھائی سن رہے ہو، کفن چور نے پچھلے دن پکڑا گیا جی کراچی سے، 2 لڑکے پکڑے گئے، وہ ظالم مری ہوئی عورتوں کے سے جا کر بدکاری کرتے تھے، 50 عورتوں سے بدکاری کر چکے ہیں، اور ان کا انٹرویو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا بھی تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ عورت ہے؟ وہ کہتا تھا وہ جس پہ وہ کپڑے شپڑے تان کے جس کو دفن کرتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ 50 مرتبہ وہ یہ بدکاری کر چکے تھے اور اب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ایسے درندے دنیا میں آ رہے ہیں، تو یہ اس سے چھوٹا مجرم ہے، یہ جو علامہ زین الدین ابن رجب کے ہاتھ پر بیعت کرنا، رجب کے ہاتھ پر، تو کفن چور تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی، کہنے لگا جی پکی توبہ۔ پھر فرمایا تو نے توبہ تو کر لی، یہ تو بتا کہ جب تم کفن چراتے تھے تو قبر میں مردوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے اکثر لوگوں کے چہرے کعبے سے پھرے ہوئے دیکھے، اکثر لوگوں کے چہرے کعبے سے پھرے ہوئے تھے۔ تو حضرت زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا حیرانگی ہوئی اور فوراً پڑھنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے تھے، اللہ قبر میں ان کے چہروں کو کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے چہروں کو حضور کی سنت پر لاؤ۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بات کہی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تم مجھے تکلیف ہے، مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جو حضور کی سنت سے ہٹ کر ہو، ہم بھی وہ اگر عمل کریں گے تو حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسی درد بھری بات کہی کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، میری پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ اللہ کرتے کرتے ساری عمر کعبہ میں گزارے اور بیت اللہ کے اندر مر جائے تب بھی جہنم میں جائے گا، جب تک وہ حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، بولو حضور کی سنتوں پہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صرف نہیں دیکھتا، حضور کی اتباع بھی دیکھتا ہے۔ حج نہیں دیکھے گا، حضور کا طریقہ بھی دیکھے گا۔ صرف ہماری داڑیاں نہیں دیکھے گا، حضور کا طریقہ بھی دیکھے گا۔ اللہ صرف نمازیں نہیں دیکھے گا، حضور کا طریقہ بھی دیکھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فرض اگر مغرب کے 4 پڑھ لیں تو کون سا جرم ہو جائے گا؟ صرف یہی جرم ہے کہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم فجر میں 4 پڑھ لیں تو دوسری 2 بھی تو اللہ کی عبادت ہے، پر نہیں بنے گی کیونکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے عبادت لاؤ پر حضور کی اطاعت بھی لاؤ، میرے نبی کی ادائیں لاؤ، ان اداؤں کی وجہ سے تمہاری عبادت قبول ہوگی، وگرنہ میں کوئی عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ